اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اس حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت ابو حفص عمر بن الخطاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامت اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے تکالیف دور کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے، یعنی فرق کرنے والے تھے، اور بہت سے امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت اور اولیت رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کی رائے کے موافق قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین اور ایمان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان آپ کے نام سے بھاگتا ہے، جس گلی سے آپ گزر جائیں اس گلی میں شیطان قدم نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضروریات کو پورا فرمانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں دواں ہو جاتے تھے، چہرہ بارونق اور دلکش تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علل اعلان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی اور علل اعلان ہجرت فرمائی۔ یعنی جب آپ ایمان لے آئے تو آپ نے علل اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آج ہم سب علل اعلان نماز پڑھیں گے، تو بیت اللہ کے پاس سب نے علل اعلان نماز پڑھی۔ پھر ہجرت بھی سب کے سامنے ہوئی، کیونکہ اس وقت ابھی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 یا اس کے قریب تھی۔ اس وجہ سے نیکی کی جو دعوت تھی وہ سر عام نہیں دی جاتی تھی، اور عبادات بھی چھپ کے کی جاتی تھی، کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایمان لانے والے ابھی بس تقریباً 40 کے قریب تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لاتے ہی فرمایا آج سے ہم علل اعلان عبادات بھی کیا کریں گے اور دین کی دعوت بھی دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں آپ ہرگز کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نیز حدود خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کعب بن لؤی بن غالب پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کے ایمان لانے سے قبل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائیے۔ تو ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقامات عطا فرمائے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تھیں، ان پر گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔